اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان لازم انسان نیست کے لیے ضروری نہیں کہ صرف فقیر فقیر کو بده، دے، اینی که دست جو دراز بھی میکنه استعطا میکنه یعنی فقیر وہ حتی ہے جو اگر ہاتھ کو فقیرم پھیلاتا ہے، نباشه شما لیکن بهش اگر بدی برای فقیر شما نہیں خوبه، ہے صدقه حساب تب میشه، بھی اس کو صدقه دیا جا برای سکتا ہے. صدقہ صرف فقیر فقیر کے لیے نہیں ہے، نیست. صدقہ ہر اشکال وہ انسان نداره. جس کو ضرورت ہے اس کو دیا جا سکتا ہے، آپ کو ثواب ملے گا. بله بله این در تفسیر اس کی سوره تفسیر میں بھی ہے، انفال که روایت میں بھی ہے. ربها فرمودن یہ طلاق این طلاق طلاق رجعی ہے. رجعیه. طلاق رجعی جب تک طلاق تموم رجعی میں نشده عده عدہ پورا نہ ہو جدایی جائے تب تک حاصل جدائی نمیشه. حاصل نہیں ہوتی ہے. ها که بیوتهن چرا گفته؟ ببینید در بیوتہن اس نسبت نسبت اینو میں توی علماء نے معنی بیان کیا داره، اس کو، توی سیوطی داره، سیوطی میں بھی ہے، علوم کتب عربی کی دوسری کتابوں میں علوم ہے عربیه کہ داره. نسبت دینے، در نسبت بیوتهن، در نسبت میگن ادنا ملابست نسبت میں کہتے ہیں کہ کافیه. کم ترین مناسبت بھی آخه کافی ہے. اگه بیوتکم گفته میشد ممکنه مرد چند تا خونه داشته باشه، یه خونه این زنشه، ممکن ہے ایک یه مرد کے خونه پاس کئی زن گھر ہوں، دیگشه. اگه ممکن ہے بیوتکم کئی گفته گھروں، میشد شامل این میشد که از اگر خونه های دیگه هم بیوتہن کا بیرونش یعنی کنن. اپنے گھر سے، یعنی جس گھر میں وہ خود رہتی ہے اس سے اس کو باہر نہ کرے. نه نه نسبت نسبت معناش کا معنی ملکیت ملکیت نی، کا نہیں ہوتا. عرض کردم در نسبت ادنا ملابست. از خونه خودش یا اون اس خونه گھر ای سے که یا اون یا اس خونه گھر که سے خانم جس میں وہ مسکنش خاتون بوده. اس کی رہتی ہے، یعنی اس کی زوجہ اس میں رہتی ہے، اس سے اس کو باہر نہ کرے. میدونم، اگر اما اگه بیوت کم کہتا بیوتکم بود خدا و قرآن میں مرد از تو توی خونه دیگه اور که مرد مسکن این زن نبود از اونجا اگر بیرون بیوت بکنه کم کہے حرومه؟ تو کیا اگر نه خود مرد اپنے ایک دوسرے گھر سے، یعنی جس گھر میں خود رہتا ہے میگم لیکن زوجہ کا گھر وہاں نہیں ہے، شما همین اس سے باہر کر سکتا ہے یا تعبیری نہیں که کر تو سکتا؟ کتب عربی دارن، در نسبت نسبت میں ادنا ادنا ملابست ترین کافیه. مناسبت کافی ہے. یعنی یه مردی زنم داره بچم داره، ایک این بار خونه ایک ملک انسان ہے، مرده، اس در کا گھر ہے، این اس کی حال بیوی بچے در اس پہ رہتے ہیں، نسبت هم نسبت به ملکیت مرد مرد کے پاس ہے مثلا، لیکن زن متعارف یہ ہے نسبت به کہ اس کی بچه ها نسبت گھر کی متعارف بچوں کی همه طرف بھی دی جاتی ہے، زوجہ کی طرف بھی ظاهرا دی جاتی ہے کہ اس کا از گھر ہے. باب عرف عرب و غیر عرب گیری کوئی خاص اس کے نداره. اندر مسئلہ نہیں ہے نسبت کا. ببینید گاهی به یه نفر یه مطلبی رو میخوان نسبت بدن. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو ایک بله بات آیه قرآن هست ایک آدمی کو کہنا الذین ہے قال لیکن وہ لهم عام طور سے کہی الناس جاتی ہے. ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. روایت میں تو روایت یہ پہ داره ناس کی طرح سے خطاب الناس کیا یه گیا، نفره، اور اس کا یه نفر پورا جو حرف خطاب زده ہے قرآن میگه ناس کے ذریعے، یعنی ایک آدمی سے للناس. کہنا تھا لیکن خدا نے خطاب ناس کو کیا. وقت این فرمایش حضرت امیر صلوات الله علیه من دیدم یه بعض جای نجوم العا کی شرحوں میں ملتا ہے در یہ واقع نوشته این فرمایش حضرت یہ امیر جمل کے مربوط بعد کا بعد قصہ ہے، قصه جمله. وقت اور ایک بعد خاص از قضیے، ایک قصه خارجیہ کی وجہ سے ہمیں خارجی معلوم ہے کہ یہاں این النساء که النساء جو گفته کہا ہے مراد یہاں یه مراد وہ دونه ایک خاص خاتون ہے جو جمل میں تھی. منافات نداره. یہ بھی مثبتین ہے، کوئی حرج نہیں ہے. این روایت با اون روایت وقتی که مثبتین شد تقیید مثبتین جب داره، ہو برای جاتے ہیں همین تو درست قید همین نہیں آتی، درست دونوں صحیح ہیں. گیری نداره. نه نه
تو این کار بکنه. نه این کار که حجت نمیشه. بله یعنی از اون خونه یعنی که اس گھر مسکن سے زنها بوده نه شما از اونجا بیرون جس میں شید وہ رہتی نه تھی یا خودشون رہتی برن. ہے اس سے تم اسے باہر نہ نکالو. اون که نسبت در نسبت ادنا منابست کافیه. میگم جیسے ایک وقتی گھر ہے اس کے اندر خانه مرد بھی مرد رہتا ہے، و شوہر زن بھی رہتا ہے، زوجہ بھی مشخصا رہتی ہے، اس کے عرفاً بچے بھی فاطمه رہتے ہیں. نسبت داده میشه. میگن خونه فلان مرد، خونه فلان زن. یہاں میگن مسکن مسکن ہے که نه اینکه مراد، ملکشه. جیسے فلاں شخص خونه کا گھر ہے این یا فلاں کی بچه است بچه عورت کا خودشه. گھر ہے، ملکیت مرد کی ہے لیکن نسبت جو حالش ہے هم اینه که ادنا در نسبت مناسبت سے بھی ادنا دے دی جا سکتی ہے. منابست کافیه. لہٰذا شوہر کا گھر ہے لیکن زوجہ کی طرف بھی نسبت دی جاتی ہے، بچوں کی طرف بھی نسبت دی جاتی ہے. سلام علیکم. یعنی کاری بکن ایک که کام ایسا یقین کرو کنی کہ تمہیں نماز یقین ہو جائے کہ درسته. نماز صحیح ہے. وقت اگر صرف یہی همین روایت ہوتی، روایت بود، دوسری خاص روایتیں نہ روایات ہوتی، خاصه نبود، تو عمل به میگفتیم استصحاب عمل کرتے به ہم. استصحاب کنه. یعنی وقتی یعنی نمیدونم اگر روز سیومه یا کہ چهارم استصحاب پر عمل فلان کرے اور رکعت سیومه، نہیں معلوم ہے اس کو کہ اما چون سوم ہے کہ روایات چہارم خاصه تو اسے تر سوم کہے، روایات لیکن هست، چونکہ وقت مراد از یقین لیکن همون روایت روایات خاص آ خاصه کر است. کہتی ہے یعنی بنابر استصحاب کار کے بذاری خلاف که بر بنا خلاف رکھو. استصحابه. اما وقت رکعت جدا رو یه رکعت جدا بخونه لیکن که ایک اگه رکعت الگ سے واقعا سه پڑھے رکعت بوده این رکعت کہ اگر جدا تین رکعت ہو مکمل تو یہ باشه. مکمل اگه مانی 4 جائے، رکعت خونده نماز یه چیزی اضافه اور اگر نکرده، بعد مثلا نماز 4 اضافه رکعت تھی کرده. تو چون روایت یہ خاص نماز میں نہیں مانا داره جائے گا، نماز کے ما بعد به اضافہ ہوا. استصحاب عمل نمی کنیم. بله در بقیه اجزاء نماز به استصحاب عمل میکنیم. باقی شک تمام کرد چیزوں میں رکوع استصحاب پہ کرده عمل یا نه کرتے ہیں ہم. استصحاب میکنیم، نکرده شک کیا رکوع اس نے میکنیم. رکوع کیا ہے کہ نہیں، در شک کرد که سجود 2 تا کرده یا یکی استصحاب عدم میکنه، یه دونه قدم کے درست اوپر میگیره. استصحاب کرے گا اما در اور رکعت وہ چون سجدہ ادله کرے گا مثلا. خاصه باقی داره ہر جگہ پر، بنای بر یقین به اون ادله باقی خاصه تمام جگہوں میرسه. پر استصحاب جاری ہے، لیکن رکعت میں دلیل خاص کی وجہ سے و همین دلیل داره. ہم اگه دلیل نبود که شک در رکعت اول و دوم موجب بطلان استصحاب کرتے. نمازه، اونجا میگفتیم استصحاب. اما چون یک رکعت یک و دو دلیل داره، چونکہ نماز دلیل ہے سهوی 2 ہمارے دلیل پاس، داره که باطله. فقط نماز 4 رکعتی لہذا بعضی ہم مواردش. دلیل خاص کی وجہ سے رکعت میں استصحاب جاری نہیں کرتے. خون جایز نی. روایت میں کہ توی روایت داره الا مسجد جو ہے وہ اللہ کی ملکیت میں ہے، مسجد کسی در بھی وجہ سے بقیت مسجد به ختم نہیں هیچ ہو سکتی، ہمیشہ وجهی مسجد نمیشه رہی. انداختش مگر اینکه یه ہاں مگر ظالمی کوئی به ظالم آئے اس کو ثابت ختم کر دے، وہاں پہ بکنه روڈ بنا دے یا اصلاح اس کو کنه پارک اینا. بنا دے، ختم کر دے، تو وہ اس کی اپنی اہمیت ختم نہیں ہوتی، یعنی اس کی جو مسجد کی احکام ہے وہ ختم نہیں ہوتے. عرض کردم دیکھیے اگر ہم با ہوتے فقط اور این صرف یہ روایت روایت ہوتی تو ہم به استصحاب پہ استصحاب عمل میکردیم، عمل کرتے بنابر اور عقل عقل پر میگذشت انجام اون مشکوک بنا رو رکھتے، انجام یعنی 3 میدادیم. رکعت پہ بنا رکھتے اگر اما 3 اور چون 4 میں روایت خاص کا شک داره ہوتا. لیکن ابن چونکہ علوی هم دلیل گفتن خاص که روایت موجود ہے، خاص روایت خاص داره. موجود ہے کہ رکعت میں بنا اکثر پر ڈالو، لہٰذا ہم اس پر بله رکھتے ہیں. اگر کسی اگر کوئی اهل اس فن کو جانتا فن ہے، باشه وہ سمجھ میتونه سکتا ہے تو پھر اپنی برداشت کنه، سمجھ پہ عمل کرے. اشکال نداره. اما اگر لیکن اهل اگر فن اہل فن نیست نہیں ہے، نمیتونه برداشت کنه، شک اور شک تردد و میں ہے، تو پھر نہیں وہ تردد کام نہ کرے. میگه که نه نکنه، نه نکنه. حضرت روایت داره یک کسی رو روایت میں کہ حضرت کسی سے کہا، بهش فرمودن دیدم تو با فلان کس نشستی، یک کسی بوده
ایک ایسا انسان تو شک بہت کرتا تھا. حضرت فرمود اگه عذاب بر اون نازل شد بر تو هم نازل میشه، یعنی تو که بلوش ایک ایسا انسان تو جو شک کرتا تھا. حضرت نے فرمایا کہ تم کبھی اس کے پاس ہمیشہ رہو گے تو تم اگر اس پر عذاب آیا تو تم پر بھی عذاب آئے گا. اینا رو ببینه و واجب کفاییه که به عنوان مقدمات وجود جواباشو یاد بگیره و جواب بده. اگر اہل فن نہیں ہے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے جواب یاد کرنا اور جواب دینا. بله 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 همین خدا نیرو دو همین یہ ایک تکوینی چیز ہے. تکوینیه دیگه. بله خدا نے همین نیرو رو به حضرت عیسی یہ طاقت جناب عیسیٰ کو دی ہے کہ وہ زندہ کو مردہ کو زندہ کر دے. اس میں کوئی ہر مسئلہ نہیں ہے. همین این اس روایت کو میں نے دیکھا ہے. من دیدم این روایت شما با دوسری روایات کے ساتھ جب اس کو آپ جمع کریں گے، جمع کنید که در معروف میں اطاعت جو ہے وہ واجب اگر ہے معروف تو اطاعت بھی واجب ہے، مستحب ہے تو مستحب. جمع کنید حمل میشه اس میں جبر نہیں کر سکتے. روایت ناقصات العقول و اینا، یعنی جب آپ روایت کو جمع کریں گے روایت جدا نمیشه ملاحظش کرد. ببینید این چشم انسان که هم انقدر مفیده هم زیباست، در این بدن یہ انسان کی جو آنکھ ہے اس کی یہ اس بدن میں جب تک ہے تب تک وہ فائدے مند ہے اور اس کے اندر عظمت ہے. ہر چیز کو اس کے وجود کے ساتھ ملاحظہ کیا جاتا ہے. روایات هم همینجوره مثل آیات قرآن کریم. خدا تمام گناہوں کو بخش دے گا. خب این منافات داره با کیا یہ منافات ہے اس کے کہ اللہ شرک کو نہیں معاف کرے گا؟ دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. جہاں پر آیات کو جمع سمجھ میں وہاں پر روایت میں آگے جمع کرتے ہیں، یعنی دونوں کو ملا کے کرتے ہیں. ببینید در همین در پیغمبر خدا فرمودن کتاب دیکھیے پیغمبر نے فرمایا کتاب اللہ و اطرتی، اطرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. یہاں پر تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں فرمودن که این که لن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء، یعنی کہ اگر تم عدالت قلب نہیں کر، یعنی یہ جو خواتین کی شادی کے سلسلے میں عدالت کی بات ہے، یعنی عدالت قلب، یعنی کہ وہ انسان جس کی ایک دو بیویاں ہیں، تین بیوی، اگر ایک کہ سب کو تینوں کو بالکل برابر سے چاہے، یہ امکانی میں نہیں ہے. لہذا عدالت کے جو حکم قرآن نے دیا ہے وہ شان کے لحاظ سے لباس اور مسکن اور کھانے کا ہے، نفقہ، اس میں عدالت ہونی چاہیے، وہ بھی حد شان کے لحاظ سے. یعنی عدالت ظاہری نہ کہ عدالت قلبی. قرآن کا لن تستطیع، تم عدالت قلبی تو کر ہی نہیں سکتے، عدالت ظاہری کر دی ہے. میدونم اما اجاره خلاف شأنش اگه هست نه باید اونم ملکی بکنه، اما اگه خلاف شأن نیست نه. دیکھیے اجارے کا مسئلہ یہ کہ اگر اس کی شان کے خلاف ہے کہ اس کرائے کے گھر پہ رہے تو نہیں، اس کو کرائے کا نہیں، اس کو بھی ملکیت، اس کو خرید کے گھر دے. مگر زن ببخشه بعد اشکال نداره، اشکال نداره، اگر نه باید اگه خلاف شأن، اگر اس کی شان کے خلاف ہے تو پھر عدالت کی رعایت نہیں ہوئی ہے. بله بله قبول.
ببینید نفقه آپ کلمه شأن شان بگید کو کے حل جملے میشه کو همه حل چیز. کر دیں، ہر چیز حل ہو جائے گی. بگید ها همه یعنی اضافه کنید کلمه شأن رو، بله قبول. اصلا جزء نفقه نہیں. پس وہ نفقے کے معنی نہیں آتا ہے. نه عرض کردم در مسکن و سه چیز، ملبس اور مسکن و معکل. ملبس و معکل، این سه چیز. نفقہ ان چار چیزوں میں ہے، نفقه در ان تین اصل چیزوں این میں ہے. چیزه. دیکھیں ان اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، یہ عام حکم ہے. اس کے اوپر ایک تخصیص آ سکتی ہے کہ نہیں، استثناء آ سکتا ہے کہ ایک استثناء آ گیا کہ اللہ کہ مشرک کو نہیں بخشے گا، یعنی ساری چیزوں کو بخش دے گا، مشرک کو نہیں بخشے گا. ان دونوں کا آپس میں کوئی منافات نہیں ہے. وہ عام حکم ہے، یہ خاص حکم ہے. دیکھیے متعارف یہی ہے کہ ہر عام جو ہے، ہر عام جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصی حکم آ جاتا ہے. صرف ایک عام ہے جس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، وہ ہے کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا اور کرنے والا. اس میں تخصیص رہی ہے، اللہ ہر چیز کا جاننے والا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. شرک یعنی نه شرک ریا روایت داره از شرک الاصغر. ریا شرک نہیں ہے، یعنی البتہ روایت میں ہے ریا جو ہے وہ شرک اصغر ہے، لیکن یہ اس پہ نہیں ہے. شرک سے مراد یعنی واقعی شرک، یعنی خدا کو ایک سے زیادہ ماننا، کسی کو اللہ کا شریک ماننا. مثلا کوئی کہے کہ ایک نور کا خدا ہے، ایک اندھیرے کا خدا ہے، اس طرح کی بات، یہ شرک ہے. یہ جو مشرک کی بات ہے قرآن میں، وہ اس طرح کے مشرک کی بات ہے. یہ تمام قرأتیں جو 7 طرح سے آئے گی، یہ سب کا طریق ایک ہی ہے، روایت ایک ہی ہے، اور لہٰذا شرعاً کوئی حجت نہیں ہے. جیسے بعض لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ رسول نے ہر طرح سے قرأت کی، یہ باطل ہے، کیونکہ رسول نے ایک طرح سے زیادہ قرأت نہیں کی ہے. آپ حاشیے پہ جا کر دیکھیں، صاحب عروہ کا نظریہ دوسرا ہے، لیکن اس کے حاشیے پہ جا کر دیکھیں اکثریت نے اشکال کیا ہے صاحب عروہ کی یہ قرأت مختلف جو ہیں نماز واجب میں نہیں پڑھ سکتا، وہی جو مشہور قرأت ہے وہی پڑھے گا، وہی قرأت جو سب کے ہاتھ میں ہے بس وہی پڑھ سکتا ہے. حتی کذاب نبوده زمان پیغمبر نبوده که پیغمبر رو دیده باشه، خبر واحده. اصل یہ خبر واحد ہے، وہ بھی ایک ایسے انسان سے جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کو نہیں دیکھا ہے. ہم کیسے سے قبول کر لیں گے اس بات کو؟ یہ وقت حالا اون مسئله دیگه است، اون یه مسئله آمونم درست نیست. بله نه، اما اینی که تو قرآنی که چیه؟ آها نه آپ دیکھیں بعض جگہوں پر بعضی جاهاش قرآت جو ہے حفص عاصم سے نہیں ہے، حفص نے سے عاصم سے قرآت کی وہ نہیں ہے. این قرآنی که در دست ماست یہ جتنی قرآن ہمارے پاس ہیں یہ سب حفص اور عاصم سے نہیں ہے. یہ اس وجہ سے نہیں ہے ہمارے لیے معتبر ہے کہ یہ حفص بن عاصم سے روایت نہیں ہے، کیونکہ یہی ہمیشہ سے یہی ہے اور اعظم فقہاء شیعہ نے اس کو قبول کیا ہے.
تحریف هیچ نشده. یعنی کوئی تحریف قرآن میں ہمارے علماء نے قبول نہیں کی، لہٰذا یہ ہمارے لیے حجت ہے. بله این متواتر. آها همین تواتر. نه آقا کتاب خلاف شیخ طوسی به چه دلیل اینا حرفای شیخ طوسیه؟ شاید درش کم و دیکھیے شیخ مفید کی کتاب ہے خلاف الخلاف. کیوں یہ شیخ مفید کی کتاب ہے؟ کیونکہ تواتر سے ہمارے پاس یہ کتاب پہنچی ہے. اس کو کسی اور نے کچھ گھٹایا بڑھایا ہو، لیکن نہیں، تواتر سے مختلف صدیوں میں یہ کتاب ہم تک پہنچی ہے. مقنعه شیخ مفید، مقنعه شیخ صدوق، به چه دلیل تواتر کی وجہ سے ہم اس کو قبول کرتے ہیں. قرآن که مسلم اهم از ایناست، یعنی اهمیت بیشتر، لہٰذا اس کو زیادہ اہمیت دی جائے گی. ہمیں حفص اور عاصم سے کوئی مطلب نہیں ہے، جو کوئی بھی ہو. یہ قرآن جو ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے یہ تواتر سے ہم تک پہنچا ہے، اور تواتر سے پہنچی ہوئی چیز حجت ہے. ہر وہ عقلی نہیں ہے بات جو کہی جا رہی ہے، کیونکہ بہرحال ہر کتاب جو ہم تک پہنچی ہو تواتر کی وجہ سے ہمارے لیے مورد اطمینان ہوتی ہے. تو ذهنم نور را معنی منور، چون ببینید میگن زیدون یہ کہتے ہیں زید عدل یعنی عادل. نور کبھی کبھی کہتے ہیں کسی کو یعنی منور. معنی نور وجود کے معنی میں تو نہیں ہے. نور نور ایک الگ چیز ہے. دیکھیں وہ تفسیر جو اہل بیت نے کی ہے وہ ہمارے لیے معتبر ہے، اس کے علاوہ کوئی اہمیت نہیں کسی چیز کی. از باب اینکه طریقیت ہے چه اشکال داره؟ خود روایات اهل بیت علیهم السلام معنا کردن. طریق ما به خدای ہمارا راستہ اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں ہے، غیر پیغمبر صرف پیغمبر اور عطرت طاہرہ. بله روایت داره، روایت ہے، اس میں کوئی حرج مسئلہ نہیں ہے. بله تفسیر ببینید دیکھیے لفظاً ایک چیز ظاہر ہے، ہم اسے تفسیر نہیں کہتے. تفسیر اسمش نیست، تفسیر اس وقت ہے جب ایک چیز ظاہر نہیں ہے، ظاهر نیست، ہم اس کو معنی کر رہے ہیں معناش میکنن کہ میگن مراد اس سے مراد یہ ہے تفسیر. لہذا اسی لیے تفسیر کے لیے کہتے ہیں کفش الغامض، یعنی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنا. ظاهر اگر کوئی چیز ظاہر نہیں ہے، اگر اہل بیت نے کہا تو ہم اسے قبول کر لیں گے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کتاب اللہ و عطرتی، لہذا ہر وہ چیز جو وہ کہیں وہ ہم قبول کر لیں گے. لیکن اگر اہل بیت کے علاوہ دوسروں نے کہا ہے وہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا. جس نے اپنی رائے سے تفسیر کی اس نے اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کیا. وہ تفسیریں جو ظواہر کے معنی کرتی اس میں کوئی حرج نہیں. اما اونش که ظهور نیست نه احدی غیر اهل بیت اصلا کارش نیست. اہل بیت کے علاوہ کسی کا کام ہی نہیں ہے تفسیر کرنا. تفسیر و تنزیل و تفسیر اور تعویل یہ اہل بیت کا کام ہے. یعنی اہل بیت کے علاوہ کسی نے کچھ کہا ہو تو اس کو بیکار کی بات کی. خود گفته اهل خبرش نیست که کسی که پزشک جیسے کوئی آدمی جو آدمی ڈاکٹر نہیں ہے وہ آ کے طبابت کرنے لگے. بله اگه مرسلیه که معمول ہاں اگر مرسل ہے اور اس کے اوپر علماء نے عمل کیا ہے تو وہ حجت ہو جائے گی. نمیشه به معصوم نسبتش داد.
ہاں روایات فضیلت مسئلہ قاعدہ تسامح دیکھیے روایات جو فضیلت کی ہیں مشہور وہ قاعدہ فقہا تسامح کی وجہ سے یعنی قابل قبول ہے. مشہور 90% فقہا بالکل 90% سمجھتے ہیں علماء نے قاعدہ تسامح عدل سنن کو قبول کیا ہے. حضرت صادق علیہ السلام که اون صحیح هست فرمودن من بلغه ثواب على عمل اونا سند صحیح نمیخواد مرسلم درش گیری نداره اس طرح کی چیزوں میں ہمیں سند کی ضرورت نہیں ہے، اس میں مرسلہ روایت بھی کافی ہے. بله بله از این دیکھیے رو اس از این آیه در آیت سے تو ہم نہیں پہنچ سکتے، متنا این آیه بله اما از اون ان الله یغفر لیکن وہ الذنوب دوسری جميعا آیت آ در کر اس کی تفسیر کر دیتی. هیچ کدوم چون هر دو مثبتن دونوں مثبت ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا، ایک روایت کہہ رہی ہے اللہ کو شرک کو نہیں بخشے گا. دونوں آپس میں جوڑے جا سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. مثبتین که شد تقیید نمیکنه این مثبت اونم مثبت روایت داره همین مسئله یہ مسئلہ جو ہے اس محل روایت اختلاف میں ہے. هست روایت داره در کربلا کسی که مسافره مثلا کربلا میں جو انسان ہے وہ مخیر ہے کہ نماز پوری پڑھے یا پوری چند تا روایت داره مسافر والی این نماز. روایتش که معتبر هم هست داره حائر اب اس میں ہائر کے اوپر اختلاف ہے. تو روایت داره اب ہائر کس سے تو ذراع کہتے ہیں؟ یعنی 12 متر و نیم از اطراف قبر پیغمبر صلی اللہ علیه و نه ذریع زری سے کمتر کچھ میٹر یا یہ روایت ہم داره کربلا قبر سے کچھ میٹر. ایک روایت پہ ہے کربلا یعنی پورا شہر کربلا. تو اب یہ دونوں سب آپس میں ایک دوسرے کے مثبت ہیں. حالا اگر اگر روشن یعنی اینجور چیزا اگر اس طرح کی چیزیں ہوں کہ سند بہت معتبر ہو تو ہم قبول کر لیں، لیکن مرسلہ سند کو ہم نہیں قبول کریں گے. چرا چی میمونه خلاصہ یغفر الذنوب جميعا خلاصہ یہ کہ وہ یغفر الذنوب جميعا یعنی تمام گناہوں کو بخش دے گا. یہ بھی آیت ہے ہمارے پاس. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.